لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا دعونی اصحابی، میری وجہ سے میرے صحابہ سے درگزر سے کام لینا۔ ہائے اللہ، یا آپ نبی اسلام نے کیا فرما دیا، دعونی اصحابی لا تسبوا اصحابی، لوگوں میری وجہ سے میرے ساتھیوں کو چھوڑ دینا، درگزر کرنا، ان کو برا نہ کہنا۔ اور اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کی جس نے نبی کے صحابی کو برا کہا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة،
ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا. آواز تھوڑی سی اٹھا دیں جی، ذرا جو بند کی ہے نا تھوڑی سی آواز اٹھا دیں. ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے. اور ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے باسیوں کے لیے راہبر، رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا ہے. اس دنیا میں یہ قانون ہے کہ جس بندے کا جتنا مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، اسی قدر اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا شرف زیادہ ہوتا ہے. اور جس کی عزت زیادہ ہوتی ہے اس کی بے ادبی کرنا وہ اتنا ہی بڑا جرم ہوتا ہے. جو باعزت ہیں ان کو عزت دینا یہ حکم الہی ہے، اور ان کے ساتھ کو ایسا طرز عمل اختیار کرنا جو ان کے مقام، مرتبے، رفعت کے منافی ہو، اللہ عز و جل پسند نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، انبیاء اور رسول اللہ علیہم الصلاۃ کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل، ارفع، عظیم انسان ہیں. انبیاء کے تمام صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ فضیلت رکھتے ہیں، اور ان کا شرف چونکہ زیادہ ہے اس لیے ان کی تعظیم بھی زیادہ ہے، ان کی عزت بھی زیادہ ہے، اور ان کی عزت کی پاسداری کرنا یہ بھی لازم ہے کہ بننے بڑے ہیں، مرتبہ ان کا اعلیٰ ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو برا نہ کہنا، ان کے شرف کو مد نظر رکھنا، ان کی رفعتوں کو اپنے پیش نظر رکھنا، ان کے بارے میں کوئی ناروا بات جو ان کے ادب کے مقام کے منافی ہو زبان سے نہ نکالنا، کیونکہ مرتبہ بڑا ہے ان کا. یہ ایکو بند کر دیں بھائی عبدالصبور. ان کا شرف کتنا ہے، ان کا مقام کتنا بلند ہے. اس حدیث میں جو صحیح بخاری اور مسلم میں آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، لوگوں یاد رکھو، اگر کوئی تم میں سے
احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کی راہ میں. احد پہاڑ جو میلوں میں پھیلا ہوا ہے، ممکن نہیں کہ دنیا میں کسی کے پاس اتنا سونا ہو، لیکن اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، وہ دو اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر جو، کھجور، گندم، کسی چیز کا یہ لب بھر کر میرے ساتھی، میرے صحابی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، احد پہاڑ سونا خرچ کیا ہوا ایک طرف ہو، ان کے ایک دو ہاتھوں کے برابر خرچ کیے ہوئے جو کے اجر و ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. یہ مرتبہ ہے ان کا، مرتبہ اونچا ہے، اس لیے ان کو برا نہ کہنا. مقام جس کا بلند ہے اس کی عزت کی پاسداری کرنا. اور امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں ایک اور حدیث نقل کی صحیح سند کے ساتھ. وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ انفق مثل احد ذهبا کل یوم، اگر کوئی شخص ہر روز احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، میرے صحابی کے دو ہاتھوں کے برابر جو خرچ کیے ہوئے کہ اجر و ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. مرتبہ اونچا ہے، شان بلند تر ہے. اسے فرمایا لا تسبوا اصحابی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے ساتھی کو برا نہ کہنا، غلط بات نہ نکالنا ان کے متعلق، تو ان کا شرف بہت زیادہ ہے. لیکن بد نصیب ہیں، بدبخت ہیں وہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے متعلق اپنی زبان سے ان کے شرف اور ان کی عظمت کے منافی باتیں نکالتے ہیں. اور اہل علم نے لکھا ہے، بھائی اب تصور ایکو بند نہیں ہو رہی، ایکو کو کسی حوالے سے بند کر دیں، قاری صاحب سے بولیں ایکو بند کر دیں اس کی. اہل علم نے لکھا ہے کہ اس لحاظ سے اس امت مسلمہ میں بہت سے بندے ایسے ہیں جو یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں. وہ کیسے؟ اہل علم نے فرمایا کہ اگر آپ یہودیوں سے پوچھیں کہ آپ کی امت میں سے سب سے بہتر لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، ان کے صحابی تھے، وہ ہماری امت میں سب سے بہتر لوگ ہیں. عیسائیوں سے پوچھے کہ تمہارے مذہب عیسائیت کے اندر سب سے بڑے لوگ کون ہیں، باعزت کون ہیں، باوقار کون ہیں، شرف والے کون ہیں؟ عیسائی کہیں گے کہ ہمارے مذہب کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، جو ان کے ساتھ ان کے صحابی تھے، ان کے صاحب تقرب تھے، جو ان کے سامنے زانو ادب طے کرنے والے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، وہ ہماری امت میں سب سے زیادہ شرف والے ہیں. کہا بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اس امت میں پوچھا جائے کہ تمہاری امت میں سے سب سے برے لوگ کون ہیں، وہ کہتے ہیں نبی الاسلام کے صحابہ سب سے برے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہج میں، اپنی سوچ اور فکر کے اندر یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں، گھٹیا ہیں ان سے. کہ ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حیثیت، وقت، قدر و قیمت ہی کوئی نہیں. اور نبی الاسلام فرمارے برا نہ کہنا، الفاظ سے کوئی ایسی بات نہ کہنا، بلکہ آپ نے ہمیں اکرموا اصحابی، میرے ساتھیوں کی عزت کرنا، میرے ساتھیوں کی توقیر کرنا، ان کے شرف کو مد نظر رکھنا. فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، بے شک وہ تم میں سے سب سے بہتر لوگ ہیں. اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے بہتر ہیں، ان کی عزت اور تکریم بھی سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے. اس سے امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ تعالی
وہ فرماتے ہیں کہ آپ اگر کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق تنقیص بیان کر رہا ہے، ان کے مقام کو کم کر رہا ہے، ان کے مرتبے اور شرف کو گھٹا رہا ہے، فرمایا جان لو وہ زندیق ہے، بد مذہب انسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمیں دین اسلام کا جو کچھ بھی ملا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، صحابہ سے آگے امت کو منتقل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے آگے نبی الاسلام کی نماز کو بیان کیا ہے۔ آپ الاسلام پر زکوٰۃ کے حکم نازل ہوئے، آپ الاسلام نے زکوٰۃ کے حکم پر عمل کیا ہے، اس کو بیان نبی الاسلام کے صحابہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں، روزوں کے مسائل ہیں، سحری ہے، افطاری ہے، جائز کام ہے، ناجائز کام ہے، وہ سارے نبی الاسلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں۔ دین اسلام کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کی تبیین، جس کی تشریح، جس کی توضیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نہیں بیان کرتا۔ اب جب اصحاب رسول ہی کو مشکوک قرار دے دیا جائے، ان کی شخصیت کو ہی مجروح قرار دے دیا جائے، تو پورے دین اسلام کی عمارت منہدم ہو جائے گی۔ اس لیے امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں زندیق ہے وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق تنقیص کرتا ہے، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بظاہر اہل سنہ کہلانے والے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کے متعلق ایسے الفاظ بولتے ہیں جو ان کے شرف اور مقام کے منافی، اور بولنے والے کی اپنی حیثیت کوئی نہیں، اس کی قدر و قیمت کوئی نہیں، بے وقت، بے حیثیت، بے قدر و قیمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے شرف والوں کے شرف کو نہیں جانا، جنہوں نے ان کی عظمت، ان کی رفعت سے آشنائی اختیار نہیں کی۔ بد نصیب ہیں، بد قسمت ہیں، بدبخت ہیں وہ لوگ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لا تسبوا اصحابی لعن اللہ من سب اصحابی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی کو برا نہ کہنا، جس نے میرے صحابی پہ برا کہا لعن اللہ من سب اصحابی، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو میرے صحابی کو برا کہتا ہے۔ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو نہیں سکتا کہ جس پر اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ نازل ہوا وہ اسی کی تنقیص کرتا ہے، اسی کے شرف کا انکار کرتا ہے، اسی کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا، اسی کے سامنے سر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں جی ہم تو بیان کریں گے، ہم تو بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، آپ کا فرمان ہے میرے ساتھی کو برا نہ کہنا، برا نہ کہنا۔ اور یاد رکھیں یہ سب کا جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں، یہ سب کا معنی عام طور پر ہم اردو زبان میں معنی کرتے ہیں گالی دینا، لیکن گالی بڑا لفظ ہے۔ سب عربی زبان میں یہ شہادت کی انگلی ہے، اس کو سبابہ کہتے ہیں، شہادت کی انگلی کو سبابہ کہتے ہیں، رفع سبابہ۔ تو شہادت میں بیٹھتے ہیں نا تو اس انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں، تو اصل میں یہ عربی زبان میں سبابہ اس لیے کہتے ہیں اس کے ساتھ اشارہ کرتے تھے، اچھا اشارہ بھی ہوتا تھا، برا بھی اشارہ ہوتا تھا۔ تو سبابہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی کی طرف اس کے شرف، اس کے مقام کے منافی اشارہ بھی کیا ہے تو یہ سب ہے، یہ اس نے اس کو برا کہا ہے۔ اس کو نبی کے صحابی کو سب نہ کرنا، ایسا لفظ نہ بولنا، ایسی حرکت نہ کرنا، آنکھ سے اشارہ نہ کرنا، ہاتھ سے اشارہ نہ کرنا، انگلی سے اشارہ نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے متعلق کہ یہ برا کہنا ہے، یہ برا ہے جو ان کے متعلق جو انسان اپنی حرکت سے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھ کے اشارے سے، اپنے ابرو کے اشارے سے کرے۔ نبی اسلام نے اس سے منع فرما دیا۔
اور سب کا لفظ بڑے خفیف الفاظ پر بھی بولا جاتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ اپنی ایک صحابیہ کے پاس گئے، ان پر کپ کپی طاری تھی، لرزہ طاری تھا، کپ کپ آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں کپ کپا رہی ہیں؟ تو سیدہ نے کہا الحمہ، بخار ہے، لا بارک اللہ فیہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ دے۔ یہ لفظ بولے صرف، حدیث میں یہ الفاظ، الحمہ بخار ہے جس کی وجہ سے کپ کپی طاری ہے، لا بارک اللہ فیہا، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ اب لفظ ایسے ہیں کہ اس کو ہم گالی کہہ سکیں، لیکن عربی میں نبی علیہ السلام لا تسب الحمہ، فرمایا ام صائب بخار کو گالی تو نہ دو تم۔ ہائے اللہ، یہ حدیث وضاحت کرتی ہے کوئی بھی ایسا لفظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شرف، مقام، رفعت، عظمت کے منافی ہے، وہ سب ہے۔ زبان کو روک لینا، اپنی آنکھ کے اشارے کو روک لینا، تمہاری زبان میں جنبش نہ آئے کوئی بھی ایسے الفاظ کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقام، مرتبہ، رفعت کے منافی ہو۔ لا تسبی ہما، بخار کو برا نہ کہو۔ اسی کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیں، آپ فرما رہے ہیں لا تسبی، لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، ان کے بارے میں غلط الفاظ نہ کہنا، جو ان کے مقام، ان کے مرتبے اور ان کی رفعتوں کے منافی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، غلطیوں سے مبرہ نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوئیں، لیکن ان غلطیوں کو تلاش کرنا، ان غلطیوں کو بیان کرنا، ان غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا، ان غلطیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان کے شرف کو کم کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی ہے، قطعاً اجازت نہیں ہے کسی بھی امتی کو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی غلطیوں کو ہائی لائٹ اس کیفیت کے ساتھ کرے کہ ان کو لوگوں کی نظر میں ان کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ اجازت نہیں ہے، قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرمایا دعونی اصحابی، میری وجہ سے میرے صحابہ سے درگزر سے کام لینا۔ ہائے اللہ، یا آپ نبی اسلام نے کیا فرما دیا، دعونی اصحابی لا تسبوا اصحابی، لوگوں میری وجہ سے میرے ساتھیوں کو چھوڑ دینا، درگزر کرنا، ان کو برا نہ کہنا۔ اور اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کی جس نے نبی کے صحابی کو برا کہا ہے۔ آپ فرمایا میری وجہ سے، دعونی، میری وجہ سے چھوڑ دو، اصحابی، میرے ساتھیوں کو چھوڑ دو، لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھی کو برا نہ کہنا۔ اور جس نے نبی کے صحابی کو برا کہا اس نے نبی علیہ السلام کی عزت نہیں کی ہے، اس نے نبی کی عزت کا پاس نہیں کیا ہے، اس نے نبی علیہ السلام کی تکریم کو مد نظر نہیں رکھا ہے، اس نے نبی علیہ السلام کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے صحابی کی جو تعظیم کرنی تھی اس نے نہیں کی ہے، اس نے آپ علیہ السلام کا لحاظ نہیں کیا۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا احفظونی فی اصحابی، لوگوں میری وجہ سے میرے صحابہ کا خیال رکھنا، میری وجہ سے میرے صحابہ کا خیال رکھنا۔ اور جس نے صحابہ کا خیال ہی نہیں رکھا اس نے نبی علیہ السلام کا خیال نہیں رکھا ہے، اس نے نبی علیہ السلام کا خیال ہی نہیں رکھا۔ بد نصیب ہے وہ، بد قسمت ہے جو کہتا ہے کہ نہیں ہم بیان کریں گے، ہم بیان کریں گے، ہم غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں گے، ان کے مشاجرات، ان کی آپس میں جو تلخیاں ہوئی ہیں ان کو بیان کر کے ایک کو کم کریں گے، ایک کو زیادہ کریں گے، بلکہ ان کے خلاف، ان کے شرف اور عظمت کے خلاف
ایسی ناروا باتیں بولیں کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے. اصل میں سوشل میڈیا چند افراد کے سامنے بیٹھ کر 8-10 بندوں کے سامنے بیٹھ کر انسان بولنا جانتا ہے، کلام کرنا جانتا ہے، لیکن عام بندہ نوجوان وہ نہیں جانتا اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی علمی وقت کیا ہے، اس کے پلے کیا چیز ہے، نہیں جانتے. لوگ سمجھتے ہیں زبان بڑی تیز ہے. زبان تو مراسیوں کی بھی بڑی تیز ہوتی ہے، زبان تو بد زبانی کرنے والوں کی بڑی تیز ہوتی ہے، زبان تو اداکاروں کی بہت تیز ہوتی ہے. لیکن اصل حقیقت کیا ہے وہ صاحب علم جانتے ہیں کہ ایسے انسان بے وقت بے حیثیت نوجوانوں کے لیے فتنہ بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، اور اصحاب رسول کا نام چن چن کے لیتے ہیں. کبھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، کبھی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، کبھی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، کبھی طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام لیتے ہیں، کبھی اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام لے کر ایسی کیفیت، ایسا کلام، ایسی زبان دانی کرتے ہیں کہ نوجوان نسل فتنے میں مبتلا ہو رہی ہے. ایسے انسان بے وقت ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ مجھے بتائیے، آسمان اپنی وسعتوں کو ساتھ اپنے دامن میں یہ چکمک کرتا ہوا ستاروں کو لے رہا ہو، اور کوئی تھوکنے والا آسمان کی وسعتوں کو دیکھ کر بعض ستاروں کو تھوکنا شروع کر دے، وہ تھوک اس کے اپنے منہ پر گرے گی، آسمان کے ستارے کو کوئی میل نہیں پہنچ سکتی ہے. نبی کے ساتھی تو جگمگاتے ستارے ہیں، کسی کی اجازت نہیں کسی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. احسنوا الی اصحابی، ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے، میرے صحابہ سے اچھے طریقے سے پیش آنا. ہائے اللہ، لفظ مختلف بول کر اپنی محبتوں کو اجاگر کروایا ہے، اور میری وجہ سے حفاظت کرنا، میری وجہ سے عزت کرنا، اور میری وجہ سے میرے ساتھیوں کو چھوڑ دینا، میری وجہ سے ان سے اچھا سلوک کرنا. کتنا بد نصیب ہے وہ، بدبخت ہے وہ جو نبی الاسلام کی باتوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتا، جو آپ الاسلام کے الفاظ کی پاسداری نہیں کرتا، جو آپ الاسلام کے کہنے کے باوجود کہتا ہے کہ نہیں میں بولوں گا. بول لے تو بول لے، اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر لے، بدبختی کو جتنا اپنے اوپر انڈھیل سکتا ہے انڈھیل لے، چھٹی ہے. لیکن کل کو، بلکہ دنیا میں ہی، جو ابھی میں نے پہلے حدیث پڑھی ہے، لا تسبوا اصحابی لعن اللہ من سب اصحابی، میرے ساتھی کو برا نہ کہنا، اللہ کی لعنت ہے اس پر جس نے میرے صحابی کو برا کہا ہے. اللہ کی رحمتوں سے دور ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ کی رحمتوں کا مستحق نہیں ٹھہر سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہتا ہے. اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں الفاظ سنیے، نبی الاسلام نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہوئے تو رک جانا. وَإِذَا ذُكِرَ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، جب ستاروں کا ذکر ہو تو رک جانا. وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا، جب تقدیر کی بات ہو تو رک جانا. کیا مطلب ہے؟ تقدیر کا مسئلہ زیر بحث ہے، بحث نہ کرنا، رک جانا. فتنہ ہے، آزمائش ہے، مارے جاؤ گے. بحث کرنے سے منع کیا ہے نبی الاسلام نے تقدیر سے. ستاروں کا ذکر ہو تو رک جانا، یہ نہ کہنا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، فلاں ستارہ چڑھا تو یہ کام ہوا. کہا اس سے کچھ نہیں ہوتا. ستاروں کی طرف جاؤ گے تو نبی الاسلام کا وہ فرمان سامنے رکھیں. میں رات بارش ہوئی، بعض بندے کافر ہو گئے، بعض بندے مومن ہو گئے. جنہوں نے کہا اللہ نے اپنی رحمت سے بارش برسائی وہ مومن ہو گئے، جنہوں نے کہا فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی ہے وہ کافر ہو گئے. جب نجوم ستاروں کا ذکر ہو چپ کر جانا. اسی طرح وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو فَأَمْسِكُوا، اپنی زبان کو روک لینا. ان کے شرف، ان کے مقام، ان کے مرتبے کے خلاف کوئی بات نہ کرنا. تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقاء کا شرف، ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے ساتھیوں کے متعلق بد زبانی سے
ناروا کلام سے، ناروا گفتگو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ ایک پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے، ذرا قابل غور بات ہے، اس کو ذرا سماعت فرمائیے گا۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے نبی الاسلام کے صحابہ کو معاف کر دیا، لیکن کون سی معافی ملی؟ کہا جی جب مسلمان ہوئے تو معافی ہو گئی، جب اللہ عز و جل نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا تو پہلی معافیاں ہو گئی، جی بعد میں جو غلطیاں ہوں گی وہ ہم بیان کریں گے۔ یہ بات سمجھنے والی، جو اللہ نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا دے دیا، اس کے بعد نبی الاسلام کے بعد میں انہوں نے جو غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، وہ بعد کی ہیں، وہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ غلط ہے، باطل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ بات موجود ہے، جب اللہ عز و جل نے پہلی معافیاں دی ہیں تو بعد والی بھی معافیاں دے دی۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ بدر کا معرکہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 ساتھی، بدر کے مجاہد، بدر کے غازی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام اور کفر کے اس پہلے معرکے کے اندر موجود ہیں۔ اللہ عز و جل کی عنایت اور فضل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اطلع علی اہل بدر، بے شک اللہ عز و جل نے بدر والوں پہ جھانکا، ان کو دیکھا، فقال، تو اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جاؤ جو جی چاہے کرو، میں نے تم کو یقیناً بخش دیا ہے۔ تم کو بدر کے غازیوں کے لیے اعلان ہوا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو جی چاہے کرو میں نے بخش دیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے وجبت لکم الجنہ، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لن يدخل النار، ہرگز آگ میں داخل نہ ہوگا رجل شہید بدرا، وہ شخص جو بدر کے اندر شامل تھا، جو بدر میں شامل ہو گیا جہنم میں کبھی بھی نہیں جا سکتا، جو بدر میں شامل ہو گیا جنت واجب ہو گئی، جو بدر میں شامل ہو گیا اللہ عز و جل نے فرمایا جاؤ جو جی چاہے کرو، میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ یہ بشارتیں مل گئی، بدر کے موقع پر یہ بشارتیں مل گئیں ان بدری صحابہ کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے، اس پہلے معرکے میں ساتھ شامل تھے۔ اس واقعہ سے 6 سال کے بعد واقعہ پیش آتا، بدر کے 6 سال کے بعد، 6 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ جانے لگے۔ اللہ عز و جل سے دعا کی اے اللہ ہماری اطلاعات کو لوگوں تک پہنچنے سے روک دیجیے، مکہ والوں کو خبر نہ ہو کہ ہم ان پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے مکہ سے باہر ایک رات بسر کرتے، مکہ کی وادی سے باہر کھلے میدان میں 10,000 کا لشکر ہے جو خیمہ زن ہے، ساری رات جو ہے وہ اپنا اپنا علاؤ روشن کر کے بیٹھے۔ مکہ والوں کو اس رات بھی خبر نہیں کہ کونین کے تاجدار مکہ والوں کے سر پر موجود ہیں۔ مکہ والوں کو اس وقت علم ہوا جب صبح آپ علیہ السلام مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت اطلاع ملتی۔ ابھی آپ مکہ سے مدینہ سے مکہ روانہ نہیں ہوئے، اللہ عز و جل نے وحی کے ذریعے اطلاع دی ایک خط مدینہ سے مکہ والوں کی طرف جا رہا ہے، مدینہ والوں کی طرف سے مکہ والوں کی طرف جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ، تینوں ساتھیوں کو کہا جلدی سے جائیں۔ مدینہ اور مکہ کے درمیان روضہ خاں نامی جگہ ہے، وہاں پر ایک ہودج نشین پالکی پہ بیٹھی، ایک سواری اونٹ پہ بیٹھی خاتون جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے، وہ خط لینا۔ تینوں ساتھی بڑی سرعت کے ساتھ پہنچے، مقام پہ پہنچے،
روضہ خاں نامی جگہ پر ایک عورت اونٹنی پہ بیٹھی، اودرج نشین پالکی پہ ہے، اس کو روکا، رک جاؤ، سواری سے نیچے اتارا، تمہارے پاس خط ہے؟ وہ خط ہم لینے آئے ہیں۔ اس نے کہا جی میرے پاس خط نہیں ہے، آپ سامان کی تلاشی لے لیں۔ تینوں ساتھیوں نے سواری کا یا جو کوئی سامان تھا اس کی تلاشی لی، خط نہیں نکلا، خط نہیں نکلا، سامان کی تلاشی کے باوجود خط نہیں نکلا۔ تینوں ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اس عورت کو مخاطب ہو کے کہا، عورت سن، کائنات درہم برہم ہو سکتی ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خط تیرے پاس ہے، خط تیرے پاس ہے، خط نکالنا پڑے گا ورنہ ہم تجھ کو بے لباس کر دیں گے، نکالو خط۔ جب اس نے تیور دیکھے نبی الاسلام کے ان تینوں ساتھیوں کے، اس نے کہا ٹھہر جاؤ۔ اس نے اپنا جوڑا کھولا، جوڑے سے خط نکالا اور خط نکال کر ان کو دیا۔ خط لے کے نبی الاسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو، خط کھولا گیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا، صحیح بخاری میں آتا ہے آپ الاسلام کے سامنے وہ خط پڑھا گیا تو خط لکھا تھا سیدنا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پاس موجود ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حاتب نے اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کا ارتکاب کیا ہے، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن کو اڑا دوں۔ اور ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہے، اجازت دیں مجھ کو میں اس کی گردن کو اڑا دوں۔ آپ نے اسلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ حاتب کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ کو، فرمایا حاتب یہ کیا ہے؟ سیدنا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کیجیے، میرے فیملی میمبرز، بچے ہیں، اولاد ہے اور مال اسباب ہیں، یہ مکہ میں، جبکہ باقی جو مہاجر ہیں ان کے خاندان کنبے قبیلے پیچھے موجود ہیں۔ میں نے چاہا کہ میں مکہ والوں پر ایک احسان کر دوں، اس احسان کے بدلے میری فیملی کو اور میرے مال کو وہ نقصان نہ پہنچائیں، صرف یہ احسان چاہا، اس کے علاوہ اور میرے دل میں کوئی بات موجود نہیں۔ یہ بات سننے کے باوجود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں، حاتب نے اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ دعا کیا ہے میں اس کی گردن کو اڑا دوں۔ اس موقع پر آپ نے اسلام نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں معلوم ہے یہ حاتب بن ابی بلتہ بدری صحابی ہے، اور بدر والوں کے متعلق کائنات کے رب نے یہ بات کہی ہے، اللہ نے نبی الاسلام نے فرمایا ان اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، بے شک اللہ نے اہل بدر کو جھانکا تھا اور اللہ نے فرمایا تھا اے اہل بدر جو جی چاہے کرو تم کر جاؤ، میں نے اب تم کو معاف کر دیا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے، کہا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے بدر میں معافی ملی تھی تو بدر سے پہلے کی معافی ملی تھی کہ بعد والی بھی معافی مل گئی تھی؟ یہ 6 سال کے بعد واقعہ پیش آیا ہے، کونین کے تاجدار نے یہ فتح مکہ کے موقع پر یہ بات کہی ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ صرف پہلی ہی غلطیاں معاف نہیں ہوئی، بعد والی بھی اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ کہتے ہیں جی نہیں پہلی تو معاف ہو گئی، بعد والی بیان کریں گے ہم، بعد کی ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں گے، ہم اس کو بیان کریں گے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جرم چھوٹا جرم نہیں تھا، یہ کوتاہی چھوٹی کوتاہی نہیں تھی، بہت بڑی کوتاہی تھی۔ اگر مکہ والوں کو علم ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لا رہے ہیں فتح مکہ کرنے کے لیے، مکہ کو فتح کرنے کے لیے، صورتحال بدل جاتی، صورتحال کچھ اور ہوتی، جیسی صورتحال تھی ویسے نہیں رہ سکتی تھی نا۔
اگر یہ اطلاع پہنچ جاتی تو بہت بڑا ایک نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی کوتاہی کے باوجود فرمایا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہوا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی پہلی غلطیوں کو بھی معاف کر دیا، رب نے بعد والوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پہلی غلطی ہو یا بعد والی غلطی ہو، اس کو بیان کر کے لوگوں کی نظر میں ان کے شرف کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو لوگوں کی نظر میں کم کرنے کی کوشش کرے۔ اجازت نہیں۔ لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو برا نہ کہنا۔ یہ بھی نہیں کہا، الفاظ مطلق ہیں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو برا نہ کہنا، کسی صحابی کو نہ کہنا۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں کو تو نہ کہنا، فلاں فلاں کو کہہ لینا، نہیں، جو صحابی کے شرف سے مشرف ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، اس کے خلاف، اس کے مقام اور اس کے ادب کے منافی زبان سے بات نہ نکالنا کائنات کے امام نے منع کر دیا ہے۔ اگر امتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے، آپ علیہ السلام سے باوفا ہونے کا عہد اور اقرار کرتا ہے، باز آ جائے، باز آ جائے اس بات سے۔ ہر وہ انسان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کے متعلق بھی اپنے دل میں کو کینہ رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، تان رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، یا ان کے مقام کے خلاف کوئی سوچ اور فکر رکھتا ہے، باز آ جانا چاہیے اس کو، باز آ جانا چاہیے۔ لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو برا نہ کہنا۔ دوسری مثال سن لیجیے، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو وہ شخص جو میرے ساتھی رضوان اللہ علیہم اجمعین صلح حدیبیہ میں شامل ہوئے، صلح حدیبیہ میں، جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے نبی آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بیعت کی، انہوں نے صرف آپ کے ہاتھوں میں بیعت نہیں کی، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ وہ کیا عظمت تھی، کیا رفعت تھی، کیا شان تھی کہ آپ علیہ السلام کا ہاتھ ہے، ہاتھوں کے اوپر صحابی کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، لا يدخل النار ان شاء اللہ تعالی من اصحاب الشجرہ احد من الذین بایعوا تحتها، انشاءاللہ وہ بندہ آگ میں داخل نہیں ہو سکتا جس نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ جس نے کسی نے بیعت کی ہے، وہ آگ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اصحاب شجرہ آگ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث مسلم کے اندر، مسلم کے اندر ایک غلام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آقا، میں جس کا غلام ہوں، میرا جو مالک ہے، میرے حقوق میں حق تلفی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ اس نے زیادتی سمجھی ہے، اپنی جگہ پر اس نے اس چیز کو زیادتی سمجھا، اس نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا کہ وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ مسلم میں الفاظ، اس نے کہا میرا آقا میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس زیادتی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا کذبتا، تو جھوٹ کہتا ہے، لا يدخلها فإنه شهد بدر والحدیبیہ، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ بدر میں شامل تھا، حدیبیہ میں شامل تھا۔ جو حدیبیہ میں شامل ہو گیا جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ تو جھوٹ کہتا ہے، کذبتا، غلط کہتا ہے تو۔ تیرا یہ کہنا کہ میرے ساتھ زیادتی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا، نہیں جائے گا۔ یہ کائنات کے امام نے کہا، صرف پہلی ہی غلطیاں نہیں، بعد والی بھی معاف کر دی ہے۔
صرف پہلی ہی خطاؤں سے درد گزر نہیں کیا، بعد والی خطاؤں سے بھی صرف نظر فرما دیا رب نے۔ اس لیے کسی کو حق حاصل نہیں ہے، کسی کو حق حاصل نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق بدزبانی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقام اور مرتبے کو لوگوں کی نگاہ میں کم کرنے کی کوشش کرے۔ اجازت نہیں ہے، قطعاً اجازت نہیں۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، ہم اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معصوم نہیں سمجھتے، غلطیوں سے مبرہ اور منزہ نہیں سمجھتے، معصوم نہیں تھے۔ انبیاء علیہم السلام کی محافظت ہوتی ہے، اصحاب رسول کی ویسی محافظت نہیں۔ انسان تھے، غلطیاں ہوئیں، بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، لغزیں ہوئیں، لیکن اللہ عز و جل کے محبوب تھے، پیارے تھے، انتہائی پیارے تھے۔ اللہ عز و جل نے جب ان سے غلطیاں ہوئیں ان کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا، ذرا اس مثال کو بھی سن لیجئے گا تاکہ علم ہو جائے کہ نبی کے ساتھیوں کا مرتبہ کتنا ہے، ان کا شرف کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ احد کا معرکہ پیش آیا، جنگ احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کر مکہ سے آنے والا جو لشکر ہے اس کے ساتھ جنگ کریں، چوراہوں میں، گلیوں میں مرد جو ہے وہ ان سے ٹکرائیں، چھتوں پر عورتیں اور بچے وہ پتھراؤ کریں۔ لیکن بدر کا چونکہ پہلے معرکہ ہو چکا تھا، مسلمان اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کر چکے تھے، تو بہت سے نوجوانوں نے کہا کہ نہیں جی، باہر نکل کے لڑنا ہے، جنگ دو بدو کریں گے۔ اکثریت کا مشورہ اور رائے یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کے نکلے، احد کے دامن میں پہنچے۔ اب احد کا منظر جو ہے نا میدان جنگ کا، اس کی کیفیت یہ ہے، احد کمر پہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپر محافظی دستے کے ساتھ جو ہے بالکل احد کے دامن میں آپ اسلام کھڑے ہیں۔ آپ کے سامنے مسلمانوں کا گروہ ہے، ان کا منہ ادھر ہے، آگے کافر ہیں، کافروں کا مسلمانوں کی طرف منہ ہے، مدینہ پشت پر ہے، یعنی مسلمان مدینہ، درمیان میں کافر کھڑے۔ یہ میدان جنگ کا نقشہ تھا۔ آپ علیہ السلام کا لشکر احد کے دامن میں، احد کے بالکل سائے میں کھڑا ہے، ان کا منہ ادھر ہے مدینے کی طرف، مدینہ وہ پیچھے ہے، اور مسلمانوں کے سامنے کافر کھڑے ہیں، ان کا مسلمانوں کی طرف یعنی احد کی طرف منہ۔ بائیں طرف ایک درہ ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے، اور اس پہاڑی کے نیچے خالی جگہ ہے۔ اگر کافر وہاں سے پیچھے سے آئیں تو یہ مسلمانوں کی پشت پہ آتے، پشت پہ آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے منظر کو دیکھنے کے بعد 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا اس جگہ پر کہ ہماری پشت کو محفوظ رکھنا، دشمن پیچھے سے نہ آنے پائے، پیچھے سے حملہ آور نہ ہو، اور اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ اب مسلمان میدان جنگ میں کافروں سے لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی ہوتی ہے، غلبہ اللہ دیتے ہیں، مسلمان فاتح بنتے ہیں، کافر مار کھاتے ہیں، بھاگتے ہیں، میدان سے دھڑکی لگ گئی، مسلمان ان کا پیچھا کرتے ہیں، اور پیچھا کرتے ہوئے ان کو مار رہے ہیں۔ عین اس موقع پر جب فتح ہو چکی، اللہ کی طرف سے نصرت آ چکی، غلبہ بھی ہو چکا، عین اس موقع پر اس درے کے ساتھیوں سے سنگین غلطی ہوتی ہے۔ ان میں سے بہت سے ساتھیوں نے کہا جی فتح ہو گئی ہے، اب یہاں پر ٹھہرنے کا فائدہ کیا ہے، چلیں اب میدان میں چلتے ہیں، مال غنیمت کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ سمیٹتے ہیں۔ جو دستے کے امیر تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، درہ نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے کہا جی وہ تو شکست کی صورت میں، اب تو فتح ہو گئی، اب تو رکنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اب تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، اب تو غلبہ مل گیا ہے، چلے میدان کے اندر۔ دستے کے امیر نے منع کیا، لیکن تقریباً 40 کے قریب افراد وہ دہاں درے کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے، صرف 10 ساتھی رہ گئے۔ کفار کی طرف سے 200 گھڑ سواروں کا لشکر تھا، جو اسی طاق میں 1-2 دفعہ پہلے حملہ کر چکے تھے، لیکن اس دستے نے ان کو واپس کر دیا۔
انہوں نے دیکھا ہمارے ساتھی بھاگ رہے، جگہ خالی ہو گئی ہے، 200 گھڑ سوار وہاں پیچھے سے آتے ان 10 افراد کو رونتے ہیں، اور اس وقت کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہیں، میدان جنگ سامنے ہے، آپ علیہ السلام پیچھے ہیں، یہ گھڑ سوار آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ایسی کیفیت میں آپ کے پاس صرف 9 ساتھی تھے جو آپ کی حفاظت کے لیے ساتھ موجود تھے، صرف 9 ساتھی، باقی سارے ساتھی آگے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاموشی سے وہاں سے نکل جائیں بچ جائیں گے، لیکن اس صورت میں مسلمانوں کے صرف 700 بندہ تھا، صرف 700 مسلمان تھے، 700۔ احد کے دامن میں صرف 700 مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تھی، کفار کی تعداد 3000 تھی۔ 3000 مسلمانوں سے 4 گنا بڑا لشکر تھا، 4 گنا بڑا لشکر۔ اگر مسلمانوں کو آپ الاسلام وہاں پہ چھوڑ کر پیچھے پلٹ جاتے آپ کو کچھ نہیں ہونا تھا، لیکن اپنے لشکر میں سے بندوں کے بچنے کی امید بہت کم رہ جانی تھی، اکثر کی کیفیت جو ہے نا وہ وہاں پر اختتام کی ہو جانی تھی۔ آپ علیہ السلام نے وہاں ایک جری، بہادر، شجاع، نڈر، بے خوف، دلیر کمانڈر کا کردار ادا کیا۔ آپ علیہ السلام نے اسی موقع پر یہ پروگرام بنایا کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے ساتھیوں کو وہاں پر میں نے اکٹھا کرنا ہے، تاکہ اکٹھا ہو کر پھر ایک محاذ بنائیں، پھر اثر نو ہم اپنی قوت کو بحال کر کے سامنے کھڑے ہوں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ علیہ السلام آواز دیتے اپنے ساتھیوں کہ پلٹو، آ جاؤ واپس، لیکن اس کا نقصان یہ ہونا تھا جب آپ نے آواز دینی تھی تو آپ کے ساتھیوں سے پہلے ان گھڑ سواروں کے دستوں نے آپ پہ چڑھ آنا تھا، اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ 200 گھڑ سوار جب آئے، آدھے سے زیادہ ادھر اور بہت سے گھڑ سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حفاظتی دستے کے اوپر چڑھ آئے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو محافظت، کون ہے جو محافظت کرے، حفاظت کرے؟ ایک انصاری صحابی آ گئے، 7 انصاری تھے، 2 مہاجر تھے، 9 ٹوٹل بندے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایک انصاری آگے بڑا شہید ہو گیا، دوسرا بڑا شہید ہو گیا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 7 ساتھی شہید ہو گئے آپ علیہ السلام کے سامنے۔ 7 ساتھی، 7 انصاری شہید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے 2 مہاجروں ساتھیوں کو، کہا ہم نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، دیکھو کیا ہو گیا۔ صرف 2 ساتھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے اس وقت، باقی سارے ساتھی آ گئے۔ یہ چند لمحوں کی گیم تھی، صرف چند لمحوں کی گیم تھی، لیکن جب یہ صورتحال بدلی تو وہاں جو سب سے آگے تھے نا، سب سے آگے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے جو سب سے قریب ترین ساتھی تھے میدان جنگ میں سب سے اگلی صفوں میں تھے۔ جب بادشاہ پلٹا، پیچھے سے کافر آئے، آگے بھاگنے والے واپس پلٹے، مسلمان 2 چکی کی پاٹوں میں پس گئے، اور ایسی کیفیت میں ایسی بھگدڑ مچی، سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا ہونا ہے۔ بعض ساتھی اپنے ساتھیوں کی تلواروں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، کیونکہ دونوں درمیان میں آگے بھی کافر، پیچھے سے گھڑ سوار کافر، درمیان میں مسلمان۔ لیکن اس کیفیت میں جو سب سے آگے تھے نا، جو سب سے پہلے واپس پلٹنے والا تھا، ہائے اللہ، پتا سب سے پہلے کون پلٹا تھا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تھی۔ جب پیچھے بگدڑ مچی تو سب سے پہلے دل بے قرار ہوا تو صدیق کا ہوا، سب سے پہلے اڑتا ہوا جو سب سے پہلے واپس آیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تھی۔ ابو بکر ویسے ہی اول نہیں، جہاں ہم نے دیکھا ہے اول ہی دیکھا اس کو، اول ہی۔ اور پھر وہ 2 ساتھی تھے، ابو بکر آئے، پھر ابو عبیدہ ابن الجراح آئے، پھر سعد بن ابی وقاص آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سیدنا علی المرتضیٰ آئے، باقی ساتھی آہستہ آہستہ آئے، لیکن جتنی دیر میں انہوں نے پہنچنا تھا اتنی دیر میں سانحہ بیت چکا تھا۔ کیا آپ علیہ السلام زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں پہنی تھی، تلوار کا وار آپ کے کندھے پہ پڑا، 1 مہینہ تکلیف ہوتی رہی۔ آپ علیہ السلام کا پاؤں میں موچ آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ خوف تھا، اس کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گالوں میں دھنس گئیں، اور کتنی دھنسی، میرا وجدان کہتا ہے وہ کم از کم 1 انچ دھنسی ہوں گی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بعد میں یہ 2 کڑیاں جو آپ علیہ السلام کے چہرے کو خون آلود کر رہی، چہرہ خون سے نچڑ رہا تھا، آپ کی گالوں سے خون بہہ رہا تھا، تو بعد میں سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ کڑی نکالی، ابو بکر کہتے ہیں مجھے نکال دینا، کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، یہ کڑی مجھ کو نکالنے دیں۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 2 دانتوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی گال سے اس کڑی کو پکڑا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو کھینچ کے باہر نکالا۔ جب کھینچ کے باہر نکالا تو ایک دانت ابو عبیدہ ابن الجراح کا ٹوٹ گیا اس سے، دوسری کڑی نکالی ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ کے چہرے میں وہ کڑی کتنی دھنسی ہو گئی، سر مبارک پھٹ گیا، خون رس رہا ہے، چہرہ خون آلود، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام گر گئے، یہاں تک کہ ابن قمیہ نے یہ آواز دے کر کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، جبکہ اس وقت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ مشابہت تھی، وہ شہید ہوئے تھے، لیکن یہ کیفیت پھیل گئی، آپ شدید زخمی ہوئے، حتیٰ کہ شہادت سے اس موقع پہ بال بچے۔ اب واپس پلٹتا ہوں، غلطی کہاں ہوئی؟ یہاں سنگین غلطی ہوئی، جس نے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ فتح جو ہے وہ شکست کی صورت میں تبدیل ہوتی آ گئی، 70 ساتھی شہید ہو گئے، بہت سے ساتھی ان کا مسئلہ کیا گیا، بہت سے آپ کے صحابی ان کے ناک و ہونٹ کہن کاٹے گئے، ان کے پیٹ کو چاک کیا گیا، عذاب کو نکالا گیا، ان کو چبایا گیا، کائنات کے امام شہادت سے بال بچے۔ کتنی بڑی غلطی تھی۔ اللہ عز و جل قرآن میں تبصرہ فرماتے ہیں، یہ تبصرہ سنیے گا، اصحاب رسول کا مقام جانیے گا، اصحاب رسول کی عظمت سے آشنا ہوئیے گا، اصحاب رسول کا رب کے ہاں محبوب ہونا جانیے گا، اور پھر جانیے گا کہ اصحاب رسول کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، اللہ کے محبوب کتنے ہیں۔ وہ اللہ کا قرآن یہاں پہ تبصرہ کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ عز و جل 152 نمبر آیت مبارکہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، وعدہ سچا کر دیا، جب تم ان کو کاٹ رہے تھے، مار رہے تھے، ادھیر رہے تھے، غلبہ ہو گیا اللہ کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم پھسل گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، حکم میں تم نے جھگڑا کیا، نبی الاسلام نے فرمایا تھا درہ نہیں چھوڑنا، اس معاملہ میں تنازع کیا، وَأَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، تم سے یہ نافرمانی کا ارتکاب ہوا، اس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال بدل گئی۔ یہ تبصرہ کرتے ہیں اللہ، اور اسی آیت مبارکہ کے اختتام میں اللہ کیا فرماتے ہیں، آئے اللہ عز و جل فرماتے ہیں اسی آیت مبارکہ 152 نمبر آیت مبارکہ میں، یہ ہوا، یہ غلطی ہوئی، غلطی کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لام اور قد عربی زبان میں جب آتا ہے قسم کا معنی دیتا ہے، وَلَقَدْ اور قسمیہ بات ہے، عَفَا عَنْكُمْ، اس اللہ نے نبی کے صحابہ تم کو معاف کر دیا ہے۔ ابھی تو بات ہوئی نہیں تھی، ابھی تو معافی کی بات نہیں ہوئی، ابھی تو اس میں تبصرہ اترا ہے، تبصرہ اترتے ہی رب نے سب سے پہلے کوتاہی کا اعلان کرنے کے بعد ہی معافیوں کا اعلان بھی کر دیا ہے، یہ معافیوں کا اعلان کر دیا ہے، اللہ نے معافیوں کا اعلان کر دیا ہے، تاکہ کل کو امت مسلمہ میں سے کوئی جرأت نہ کرے، کسی کو جسارت نہ ہو کہ کہے گی نبی الاسلام کے صحابہ سے غلطی ہوئی ہے، اور اگر نبی الاسلام کے صحابہ سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ نے اسی وقت معافیوں کے قلم کے ساتھ خط تنسیخ بھی کھینچ دیا ہے، وہاں پر معافیوں کا اعلان کر دیا ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ اور اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کے مزید نقشے کو بیان کیا کہ جب نبی الاسلام آواز دے رہے تھے
استسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. نبی اسلام آوازیں دے رہے اور بھگدڑ ایسی مچی کہ بعض ساتھی بھاگتے ہوئے مدینے تک بھاگ گئے، بعض بادی ادھر بھاگ رہے، بعض ساتھیوں نے ہتھیار پھینک دیے، بعض ساتھی جو ہے وہ حیران و شستر ہیں، نبی اسلام ہی شہید ہو گئے، اب کیا کرنا ہے لڑکے. یہ سارے نقشے کو اللہ نے بیان کیا. یہ سارے نقشوں کو بیان کرنے کے بعد قربان جاؤں رب تیری عظمتوں پر، قربان جاؤں رب العالمین تیری صحابہ سے محبتوں پر، اور قربان جاؤں نبی کے صحابہ تمہاری رفتیں کتنی ہیں، تمہاری شان کتنی ہے، تمہاری عظمت کتنی ہے، تم اللہ کے ہاں کتنے معتبر ٹھہرے. تمہاری شانوں کا کیا کہوں میں، تمہاری عظمتوں جیسے عظمت والے کوئی نہیں. اور بد نصیب اور بد قسمت ہیں وہ جو زبانیں تان تراز کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق کرتے ہیں. آخر میں اس آیت مبارکہ کے آخر میں رکوع کا اختتام ہوتا ہے. رکوع کے اختتام میں اللہ فرماتے ہیں انما استذلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. اور یہ جو نبی کے ساتھیوں میں بگدڑ مچی تھی، یہ جو پھسل گئے تھے نا، یہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا. اور نبی کے پروانوں پر رب نے الزام آنے ہی نہیں دیا ہے. رب نے تو ان کو الزام سے بری قرار دے دیا ہے. شیطان نے پھسلا دیا. یہ نہیں کہا اور تم نے جرم کیا، تم جرم بار ٹھہرے. نہیں، جہاں پر اختتام ہوتا ہے، آیت مبارکہ رکوع اختتام ہوتا ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان نے پھسلا دیا تھا. جرم بار جرم سارا شیطان پہ ڈال دیا. یہ عظمت ہے نبی کے صحابہ. اور بس اتنی نہیں، آگے بھی چلیے. اسی آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل دو بارہ فرماتے. ایک پہلی آیت میں، ایک جہاں پر 155 نمبر آیت مبارکہ، اس سے 2 آیتوں کے بعد رکوع ہو رہا ہے، وہاں پہ اللہ دوبارہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اور قسمیہ بات ہے، اللہ نے نبی کے صحابہ کو معاف کر دیا ہے. واقعہ ایک ہے، معافیوں کے اعلان 2 مرتبہ ہوئے، وَلَقَدْ کے ساتھ ہوئے ہیں، اور پھر بھی کسی کو شرم نہ آئے، پھر بھی کوئی نبی کے صحابہ کی لاج نہ رکھے، پھر بھی کہے کہ میں ان کی کوتاہیوں کو ہائی لائٹ کروں گا، میں ان کی کوتاہیوں، ان کی غلطیوں کو بیان کروں گا. تیری حیثیت کیا ہے؟ تیرے پلے کیا چیز ہے؟ بے وقت، بے حیثیت، بے قدر و قیمت. اللہ تو ان کو محبوب رکھتا ہے، ان کے لیے معافیوں کو اعلان کرتا ہے. اللہ تو قرآن میں ان کے معافیوں کو بار بار بیان کر رہا ہے، اور تو کہتا ہے کہ نہیں، ہم معافی دینے کے لیے تیار نہیں، نہ دے معافی. جو ان کے لیے ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے وہ اپنے نامہ اعمال میں معافیوں کو کم کر رہا ہے. رب سے معافی کیسے لوگے تم؟ جو نبی کے صحابہ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، کیسے رب سے معافی لے گا؟ کیسے مانگے گا رب سے معافی؟ آگے چلیے، اس اگلے رکوع کے اندر اس سے بھی بڑی بات بیان کر دی. رب نے بیان کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، دانت مبارک شہید ہوا، سر مبارک پھٹ گیا، پاؤں میں موچ آ گئی، چہرہ خون آلود ہوا، شہادت سے بار بار بچے. آپ علیہ السلام کو دکھ پہنچا، آپ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، آپ علیہ السلام کو دکھ پہنچا. براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی ہوئی تھی نا. اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ عز و جل اس اگلے رکوع میں فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اے محبوب پیغمبر، آپ کو ہم نے ان کے لیے نرم بنایا ہے. آپ کو ان کے لیے ہم نے، اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو ان کے لیے نرم بنایا ہے. آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت زبان ہوتے، ترش روح ہوتے، سنگ دل ہوتے، یہ جو آپ کا حلقہ یارہ ہے نا، یہ جو آپ کے گرد آپ کے صحابہ کی جمگٹا ہے نا، یہ جو شمع کے گرد پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے ہیں نا، یہ آپ کے گرد نہ ہوتے اگر آپ نرم دل نہ ہوتے. ہم نے خاص رحمت سے آپ کو ان کے لیے نرم بنایا ہے. اب آپ کو تکلیف ہوئی ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں، اپنے محبوب کو فرماتے ہیں فاعف عنہم، سونیا تم ہی معاف کر دے. ہائے اللہ! اور جہاں نبی کے صحابہ کی عظمت کو قرآن سے جان لے، پہچان لے، رب کے محبوبوں کو پہچان لے.
نبی کے صحابہ اتنے محبوب ہیں کہ کائنات کے امام کو دکھ پہنچا، اللہ نے فرمایا فاعف عنہم، اے نبی تسی بھی معاف کر دے۔ 2 مرتبہ رب نے معاف کرنے کا اعلان کیا اس سے پہلے، پھر اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا فاعف عنہم، اے نبی آپ ان کو معاف کر دیں، صرف معاف ہی نہ کریں گے، واستغفر لہم، ان کے لیے مجھ سے معافی مانگیں، کیونکہ نبی کی بات، نبی کی زبان، نبی کی دعا، نبی کے صحابہ کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے کائنات میں کوئی نہ جانے اس کی حیثیت ہی کیا ہے۔ تو رفعتوں کی باتیں، واستغفر لہم، اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام کو آپ بھی معاف کر دیں، اور پھر اپنے صحابہ کے لیے مجھ سے بھی کہیں کہ اللہ میرے ساتھیوں سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تو معاف کر دے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تیسری بات کہی جو کہ مشورہ کیا تھا، لڑنا کہاں ہے؟ آپ کا خیال ہے مدینہ میں لڑیں، ساتھیوں کی رائے تھی کہ باہر نکل کے لڑیں، تو آپ نے اللہ عز و جل نے یہاں حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ آئندہ ان سے مشورے نہ کریں، اور جب مشورہ نہ کریں وہ سمجھے ہماری حیثیت ہی کم ہو گئی، نہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے صحابہ سے آپ نے مشورہ جاری رکھنا ہے، آئندہ بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو مشورہ کرنا ہے۔ یہ ہیں محبوب رب کے، یہ ہیں پیارے رب کے، یہ ہیں نبی کے صحابہ، رب کے دلارے، نبی کے محبوب، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تو ان کی غلطیوں پر ایسی کیفیت اختیار کرتے ہیں، اور ہم کہیں یا امت میں سے کوئی بندہ کہے کہ ہم بیان کریں گے، لا تسبوا اصحابی، کونین کے تاجدار نے فرما دیا ہے میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، نہ کہنا ان کو برا، تمہیں پتہ نہیں ان کا شرف کتنا ہے، ان کا مقام کتنا ہے، ان کا مرتبہ کتنا ہے، ان کی عظمت کتنی ہے۔ آخر میں 2-3 باتیں جو صحابہ رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ہیں وہ سماعت فرما لیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے یہی بات ایک شخص نے اعتراض کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہی کہ فلاں صحابی وہ احد کے اندر بھاگ گیا تھا، احد کے اندر بھاگا تھا، تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تجھے یہ تو نظر آ گیا، لیکن رب نے جو معافی دی ہے تو اندھا ہے، تجھے وہ نظر نہیں آیا قرآن کے اندر؟ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو کون ہوتا ہے؟ تجھے کس نے ہمت دی کہ تو کہے کہ وہ بھاگ گئے تھے؟ جب بھاگے تھے تو اللہ نے معافی نہیں اعلان کر دیا؟ قرآن میں ان کی معافی کا اعلان کیا ہے، جب معافی کا اعلان کر دیا ہے تو پھر تجھے یہ کہنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بھاگے، جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر کس کو جرت ہو؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اماں جی فرماتی ہیں امیروا ان یستغفروا لاصحاب النبی، حکم دیا گیا تھا کہ نبی کے صحابہ کے لیے معافی مانگنی ہے، نبی کے صحابہ کے لیے معافی مانگنی ہے۔ فسبوا، انہوں نے پاسداری نہیں کی، بعد میں آنے والوں نے وہ نبی کے صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ یہ اماں جی فرما رہی ہیں اللہ کا حکم یہ ہے، حکم یہ ہے کہ نبی کے صحابہ کے لیے معافی مانگی جائے، معافی مانگنی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا یہ قول پلے باندھ کے لے جائیں، یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا صحیح سند کے ساتھ یہ قول، یہ فرمان پلے باندھ کے لے جائیں۔ کیا آج یہ کہتے ہیں جی اصحاب رسول میں بعد میں لڑائیاں ہوئیں، ان میں آپس میں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، ہاں ہوئی ہیں، انسان تھے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا اجتہادی غلطی ہے، دونوں طرف صحابہ نے جو کیا ان کا اجتہاد تھا، ایک اجتہاد میں ٹھیک تھا، دوسرا اجتہاد میں غلط تھا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس کا اجتہاد ٹھیک تھا اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، جس کا اجتہاد غلط تھا اس کے لیے پھر بھی 1 گنا اجر ہے کہ وہ نبی کا صحابی ہے، غلطی پہ ہونے کے باوجود۔ اور یہ باتیں ائمہ سلف صالحین نے تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں کہ ان مشاجرات، ان اختلافات، ان لڑائی جھگڑوں کو بیان کرنے کی ہمیں اجازت نہیں اس کیفیت کے ساتھ کہ جس میں ان کا عیب، نقص اور ان کے مقام کو لوگوں کی نظر میں کم کیا جائے، اجازت نہیں ہے۔ سلف صالحین نے اس پر کتابیں لکھی،
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کیا، وہ سماعت فرمائیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہنا، فإن اللہ عز وجل، بس بے شک اللہ عز وجل نے امرنا بالاستغفارہم، ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کے لیے استغفار کریں گے۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے استغفار کریں گے۔ اشارہ تھا قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے متعلق جس میں اللہ عز و جل نے مہاجرین کا ذکر کیا، انصار کا ذکر کیا، اور بعد میں فرمایا کہ بعد والے جو آئیں، قیامت تک آنے والے، امت کا کوئی بھی فرد ہو، اس کے لیے ضروری ہے وہ دعا کرے ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بعد والے جتنے بھی آئیں گے وہ نبی کے صحابہ کے لیے استغفار کریں گے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، وہ کہیں گے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ ہم سے پہلے جو نبی کے صحابہ بعد میں ان کے متبعین گزرے ہیں، یا اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ وَلَا تَجْعَلْ، اور ہمارے دلوں میں وَلَا تَجْعَلْ غِلَّ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ، یا اللہ ہمارے دلوں میں کسی قسم کا نقص نہ پیدا کر دینا، کوئی ٹیڑھ نہ پیدا کر دینا جو نبی کے صحابہ کے متعلق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آنے والے ساتھیوں کے متعلق ہو۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو مبرہ رکھنا، منزہ رکھنا، نبی کے ساتھیوں کی محبت سے معمور رکھنا، اور ان کے خلاف کسی بھی قسم کی سوچ اور فکر سے ہمارے سینوں کو مبرہ اور منزہ رکھنا۔ یہ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا، آپ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں نے یہ دعا کرنی ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہمیں استغفار کا حکم دیا ہے اللہ نے، ان اللہ عز و جل امرنا بالاستغفارہم وہو یعلم، یہ آگے الفاظ ہے، وہو یعلم، وہ اللہ جانتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا استغفار کا، وَهُوَ يَعْلَمُ، وہ اللہ جانتا تھا، أَنَّهُمْ سَيَقْتَتِلُونَ، کہ ان قریب یہ بعد میں قتل قتال بھی کریں گے، جنگ جمل بھی ہوگی، جنگ صفین بھی ہوگی، اجتہادی غلطی ہوگی، ان سے یہ غلطی کا ارتکاب ہوگا، اس کے باوجود ہمیں حکم ہے، ہمیں یہی حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے استغفار کرنا ہے، ان کوتاہیوں کو اور ان غلطیوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا، ان کی آپس میں لڑائی اور جنگ جدل کو بیان کر کے لوگوں کی نظر میں نبی کے صحابہ کے مقام اور مرتبے کو کم نہیں کرنا ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کو علم تھا، اللہ کو نہیں علم تھا؟ جب اللہ نے رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، جب اللہ نے معافیوں کا اعلان کر دیا، تو کیا اللہ عالم الغیب ہے، اس کو علم نہیں تھا کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد یہ معاملے پیش آئیں گے؟ اللہ کے علم میں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے معافی مانگنی، ان کے لیے استغفار کرنا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی العقیدۃ الواسطیہ میں، آخری بات، العقیدۃ الواسطیہ جو عقیدے کی کتاب ہے، اس عقیدے کی کتاب میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اصول اہل السنہ والجماعہ، یہ اہل سنت والجماعت کے اصول، عقائد، بنیادی باتوں میں سے بات ہے۔ اہل سنت والجماعت ان کے اصول میں سے ہے، ان کے عقائد میں سے ہے کیا؟ سلامت قلوبہم والسنتہم لأصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے اصول اور عقیدے میں سے ہے کہ مسلمان ان کے دل، ان کی زبانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق سلامتی کو بولیں گی، اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں بولیں گی۔ یہ اصول اور عقیدے کی بات ہے، امت مسلمہ کے اصول اور عقیدے کی بات ہے کہ اصحاب رسول کے متعلق جب بھی بات کریں گے، ادب، احترام، عزت، شرف اس کے مد نظر رکھیں گے، اس کے علاوہ اور کسی قسم کی بات کو اپنے زبان پر، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں قطعاً جگہ دینے کی کسی امتی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے
یہ ہماری خوش بختی ہے اور ہمیں افتخار ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس بات پر ہمیں فخر ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے لیے بلا تفریق بلا امتیاز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے اس کے لیے محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے، وابستگی ہے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے چاہت کے سمندر موجزن ہے۔ جس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہمارے دل کا قرار ہے، ہماری روح اور جی جان ہے، ہمارے جسموں میں جس طرح روح ہے اسی طرح ہمارے ایمان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پیار ہمارے جسموں میں روحوں کی طرح ہے، اور ہم اس پر اللہ عز و جل کے شاکر بھی ہیں اور اللہ عز و جل سے اس فہم اور بصیرت پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی قسم کی ٹیڑھ اور کجی سے اس معاملہ میں محفوظ فرمایا ہے، اور ہم اللہ عز و جل سے یہ طمع اور امید رکھتے ہیں کہ مالک الملک ہماری ان محبتوں کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیں گے، اور اللہ عز و جل ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہماری لغزشوں کے باوجود ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جنت میں ان کے ساتھ رفاقت عطا فرما دیں گے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی کسی قسم کی نیگیٹو سوچ اور فکر ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ کے کہیں نہال خانوں کے اندر بھی دور کہیں کسی عکس بھی ایسی کیفیت میں نظر نہیں آئے گا، نہ آنے دیں گے، نہ رب سے ہم چاہیں گے اے اللہ ہمیں وہ دل نہیں چاہیے، ہمیں وہ دماغ نہیں چاہیے جو اصحاب رسول کے متعلق شکوک و شبہات میں مبتلا ہو اور ان کے شرف اور ان کی عظمت اور ان کے ادب اور احترام کے خلاف سوچنا شروع کرے۔ اے اللہ ہمیں ایسا دل نہیں چاہیے، ہمیں ایسا دماغ نہیں چاہیے، ہمیں ایسی سوچ نہیں چاہیے، ہمیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت ہے، وہ موجود ہے، یا اللہ اس پہ استقامت عطا فرما، اسی پہ زندگی اور اسی پہ ہمارا اختتام فرما، اور ہمیں نبی الاسلام کے ساتھیوں کے ساتھ جنت میں ان کے ساتھ اعلیٰ رفاقت عطا فرما دے۔ اللہ عز و جل صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے۔ جو مجلس میں بیمار ہیں اللہ عز و جل اپنے لطف و عطا سے تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو اہل مجلس کے گھر والوں میں سے بیمار ہیں اللہ اپنے لطف و عطا سے ان گھر والوں کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو ہمارے اعزاء و قارب دوست احباب مسلمان بیمار ہیں اللہ عز و جل سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جو ساتھی، جو نیک حاجت، جو خواہش دل میں نیک حاجتیں ہیں اللہ تعالیٰ تمام بھائی اور بہنیں جو موجود ہیں سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائیں، سب کی مشکلوں کو دور فرمائیں، سب کی پریشانیوں کو رفع فرمائیں، سب کے مصائب کو دور فرمائیں، اور بابرکت حلال پاکیزہ کشادہ رزق مالک الملک اپنے لطف و عطا سے سب ساتھیوں کو عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ